मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 19 बाब और उसकी 30 आयत। बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दे दी। खुदावंद का कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाबरकत हो। कलाम खास है भाई शरून इलियास से जो बाइबल बैप्टिस्ट सेमिनरी में सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, खुदावंद के कलाम को सीख रहे हैं। वो इस छठे सलीबी कलमा को हम सबों के लिए पेश करेंगे। मसीह के बाबरकत हो जाए नाम में आप तमाम की सलामती हो। अज़ीज़ों, हमने आज के दिन में खुदा के पाक कलाम में से अब तक 5 कलमात की तशरीह और तफसीर सुनी। अब वक्त है कि हम खुदा के पाक कलाम में से छठे कलमा की तशरीह और तफसीर को सुने। छठे कलमा में जब खुदा यसू मसीह ने सलीब पर मौजूद होते हुए छठी दफ़ा अपनी ज़बान को खोला तो कहा पस जब यसू ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दे दी। साबक कलमा में हमने देखा कि खुदा यसू मसीह को सिरका पिलाया गया और उसका ठट्ठा उड़ाया गया, और इस कलमा में जब हम पढ़ते हैं तो मसीह यसू ने कहा तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दे दी। अब बात यह है कि किस बात का इख्तिताम हुआ, तमाम क्या हुआ, और किस चीज को मसीह यसू इख्तिताम पजीर करने जा रहे हैं। क्या कोई चीज पहले चल रही थी? क्या कोई चीज अभी भी बाकी है जिसका इख्तिताम पजीर होना जरूरी है? पहले 5 कलमात में मसीह यसू ने माफ किया, एक शख्स को अपने साथ फिरदौस जाने का वादा किया। मसीह यसू ने अपनी वालदैन की अपनी वादा की कफालत की। मसीह यसू ने खुदा की दूरी का इजहार किया। जिस्मानी दुख का कलमा हमने सुना। मसीह यसू ने कहा मैं प्यासा हूं, और अब मसीह यसू ने कहा तमाम हुआ। बात यहां पर यह है कि तमाम किस चीज का हुआ। जब हम इंग्लिश बाइबल को KJV किंग जेम्स वर्जन को पढ़ते हैं तो तमाम हुआ के लिखा है इट इज फिनिश्ड। वो तमाम बातें खत्म हुई। अंग्रेजी लफ्ज फिनिश्ड इसके लिए इस्तेमाल हुआ है, और आमतौर पर जब कोई शख्स पैदा होता है तो वो पैदा होता है यहाँ तो वो अपने मकासद को जो उसकी जिंदगी में अपने लिए वो गोल्स रखता है उसे पूरा करता है, या फिर वो उस गोल को पूरा किए बगैर ही मर जाता है। इस वक्त जब जिस आयत को हमने तिलावत किया, इस आयत में मसीह यसू का तमाम हुआ। मसीह यसू ने अपने उन तमाम मकासद को जो मसीह यसू की जिंदगी में थे, जो मसीह यसू को चैलेंजेस दरकार थे, जो खुदा की तरफ से उसे मकसद दिए गए थे, जो मसीह यसू का मिशन था, मसीह यसू ने उसको तमाम किया। अब हम देखेंगे कि वो क्या मकासद थे, वो क्या चीजें थी जिनको मसीह यसू ने तमाम किया। पहला चैलेंज, उसकी जात का मकसद पूरा हुआ। मसीह खुदावंद के सामने यह था कि वो भेजने वाली की मर्जी को पूरा करे, और उसका मकसद पूरा करना चाहता था और उसने किया। उसके सपुर्द था कि निजात के काम को पूरा करे, निजात के काम को तमाम करे। उसने निजात के काम को भी तमाम किया। लूका की अंजील में लिखा है 2 बाब में एक वाकया है जब मसीह यसू अपने वालदैन के साथ हैकल में गए 12 वर्ष की उम्र में। हम सब इस वाकया से बखूबी वाकिफ हैं कि वहां पर क्या हुआ। वालदैन ढूंढ रहे हैं, वो ईद करके ईद फसा को मनाकर वापस चले गए। जब उनको पता चला कि हमारा बेटा यसू उस काफले में मौजूद नहीं, रिश्तेदारों में ढूंढा, उनको मसीह यसू को उसके दोस्तों में देखा होगा, और जब ना मिला तो वापस यरूशलेम की राह इख्तियार की। और जब हम देखते हैं कि वो उस जगह पर पहुंचे तो वो उस्तादों के साथ बातचीत कर रहा था। आइए मेरे साथ निकालिए मुकद्दस लूका की इंजील उसका 2 बाब और उसकी 48वीं आयत। मुकद्दस लूका की इंजील उसका 2 बाब और उसकी 48वीं आयत खुदा के पाक कलाम में से हम सब के लिए पढ़ी जाएगी।
اور وہ اسے دیکھ کر حیران ہوئے، اور اس کی ماں نے اس سے کہا، بیٹا تو نے کیوں ہم سے ایسا کیا؟ دیکھ تیرا باپ اور میں کڑتے ہوئے تجھے ڈھونڈتے ہیں۔ مسیح یسوع کو اس کی والدہ نے جب دیکھا، مقدسہ مریم نے دیکھا کہ وہ شرع کے عالموں کے ساتھ، اس وقت کے فلاسفرز کے ساتھ، اس وقت کے استادوں کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے، اور وہ لوگ حیران تھے کہ شخص کون ہے، کس کا بیٹا ہے۔ جب مسیح یسوع کو مقدسہ مریم نے دیکھا کہ وہ وہاں پر موجود ہے، اور اس نے کہا کہ تو نے ہم سے کیوں ایسا کیا کہ تو نے ہمارے ساتھ نہ گیا، ہم تجھے ڈھونڈتے تھے۔ تو مسیح یسوع کا جواب ہے، اس نے ان سے کہا، تم مجھے کیوں ڈھونڈتے تھے؟ کیا تم کو معلوم نہ تھا کہ مجھے آپ اپنے باپ کے ہاں ہونا ضرور ہے؟ جب مسیح یسوع نے اپنی زبان کھولی تو 49 آیت میں اس نے کہا کہ مجھے اپنے باپ کے گھر میں ہونا ضرور ہے، مجھے اپنے باپ کے کام کو کرنا ضرور ہے، مجھے اپنے باپ کے گھر میں رہنا ضرور ہے۔ یہ پہلی چیز ہمیں دیکھی کہ مسیح یسوع نے جب وہ اپنی حیات میں تھے تو اس نے کہا کہ مجھے اپنے باپ کے گھر میں ہونا منظور ہے۔ اس نے اس بات کو تمام کیا کہ مجھے اپنے باپ کے گھر میں ہونا منظور ضرور ہے۔ اس نے اپنے باپ کے اپنے باپ کو اس گھر میں گیا جو زمین پر تھا، اب اس نے اس گھر میں جانا ہے تھا۔ جب اس نے کہا تمام ہوا، جو یہاں پر اس کا تخت ہے، اپنے باپ کے پاس اس نے اپنے بادشاہت میں واپس جانا ہے۔ وقت کی قلت کے باعث میں زیادہ چیزیں تو آپ کے سامنے نہیں رکھ سکوں گا، لیکن ایک اور چیز اس مناسبت سے، مسیح یسوع نے کہا، یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، بلکہ ان تمام تر چیزوں کو جو انبیاء کے صحائف میں لکھی گئی، جو مسیح یسوع کے حق میں کہی گئی، ان تمام تر کتابوں کو پیدائش سے لے کر ملاکی تک میں ان کو تمام کرنے آیا ہوں، کیونکہ ان تمام میں مسیح یسوع کے بارے میں لکھا تھا۔ پولس رسول کہتے ہیں، جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی، وہ خدا نے کیا۔ جو کام شریعت کے پاس تھا، حکموں کی وہ دستاویز جو خدا کی طرف سے دی گئی تھی، وہ اسے لوگ پورا نہ کر سکے، لوگ اسے اس طور پر نہ مان سکے، تو مسیح یسوع نے صلیب پر کہا تمام ہوا۔ ان تمام تر قربانیوں کا، ان تمام تر چیزوں کا جو شریعت موسوی میں تھی، جو انبیاء کے صحائف میں تھی، ان تمام تر چیزوں کا اختتام ہوا۔ تیسرا نقطہ مقصد کی تکمیل کی کامیابی ہے۔ مقصد کی تکمیل زندگی کامیابی ہے۔ اگر ہم طریق کو دیکھیں تو واضح ہو جاتا ہے کہ مقصد پورا کرنے میں کامیابی ہوتی ہے۔ ایک شخص جس نے امریکہ کا جزیرہ دریافت کیا، اس نے اس چیز کو، جگہ کو کھوجا اور اس جگہ پر اپنے قدم جمائے، اس کا نام کولمبس تھا۔ اسے بہت سی مشکلات کا سامنا رہا، طوفانوں میں اس نے سفر کیا، اس نے بہت سی چیزوں کو دیکھا، بہت سے مقامات کو، یہاں تک کہ اپنوں کی غداری کو بھی دیکھا۔ اپنوں کی غداری ان کی یہ تھی کہ ان لوگوں نے اسے، جو اس کے سفر میں شریک سفر تھے، انہوں نے کولمبس کو مارنا چاہا۔ اور اسی طرح مسیح یسوع کے واقعہ میں ہوا کہ اپنے نے ہی، جس نے اس کے ساتھ طباخ میں ہاتھ ڈالا، اسی نے اس کے ساتھ بغاوت کی اور اسے بے قصور کو گناہوں کے لیے موت کے لیے حوالہ کیا۔ اور جب مسیح یسوع مسیح یسوع مصلوب ہوا، ہمارے لیے مرا، جی اٹھا، تو یہ ہماری آج اعزاز کی بات ہے، اور ہمارے لیے یہ الفاظ کے تمام ہوا، یہ باعث فخر ہیں، کیونکہ ہمیں خدا پر اور اس کے کلام پر فخر کرنا ہے۔ اگر مسیح یسوع زندہ نہ ہوتے، جس طرح دوسرے نبی پیدا ہوئے، اپنا کام کیا، اپنے مقصد کو پورا کیا اور مر گئے، اور ان کی لاشیں آج تک ان قبروں میں جہاں پر وہ دفن کیے گئے موجود ہیں، ان کی لاشیں ان قبروں میں موجود ہیں جہاں پر انہیں دفن کیا گیا۔ اگر مسیح یسوع زندہ نہ ہوتے تو یہ مسیح یسوع بھی ان کی طرح ہی ہوتے۔ بہت سے ایسے لوگ جو دنیا میں آئے، جن نے اس بات کے دعوے کیے کہ ہم مسیح ہیں، جس طرح مسیح زندہ ہوا ہم زندہ ہوں گے۔ اگر مسیح یسوع زندہ نہ ہوتے تو مسیح یسوع بھی ان کی طرح ہی ٹھہرتے، تو پھر یہ کلمہ فتح یاب بھی کلمہ نہ ٹھہرتا، یہ کلمہ فتح کا کلمہ نہ ہوتا،
کہ تمام ہوا. یہ ایک فتح کلمہ ہے ان لوگوں کے خلاف جن نے دعوے کیے، ان لوگوں کے خلاف جن نے اس سے بغاوت کی. خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا، اے موت تیری فتح کہاں رہی. مزیزو یہ الفاظ تمام ہوا فتح یابی کا الفاظ ہیں. مسیح یسوع کو زندگی پر فضیلت حاصل ہے. وہ زندگی دیتا ہے، وہ زندگی واپس بھی لیتا ہے. اس نے کہا تمام ہوا. وہ الہی ذات بھی ہے. وہ زندگی موت پر فضیلت رکھتا ہے. موت پر مسیح خداوند کو تمام، موت پر فتح خداوند کو تمام انبیاء اور بانی مذاہب سے افضل بناتی ہے. اس لیے اسے زندگی کا مالک کہا گیا ہے. قیامت اور زندگی تو میں ہوں کہ دعویٰ کو مسیح نے ثابت کیا کہ وہ میرا دعویٰ سچ تھا، اور اس کے مشکل ترین مرحلہ کو مسیح یسوع نے تمام کیا، یہ کہہ کر، یہ نعرہ مار کر کہ تمام ہوا. چوتھی چیز، گناہ کی معافی کا کام مکمل ہوا. جب ہم نے پہلے کلمہ کو دیکھا تو مسیح یسوع نے کہا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. اور مسیح یسوع نے اب خود قربان ہو کر ان تمام تر چیزوں کو، ان تمام تر قربانیوں کو ختم کیا جو شریعت میں تھی، جو انبیاء کے صحائف میں تھی، جن کو اسرائیلی گزرانتے تھے. اگر مسیح یسوع قربان نہ ہوتے تو وہ تمام تر قربانیاں ہمیں آج بھی گزرانی پڑتی اور ہم آج بھی انہی دلدل میں ہوتے. کلسیوں کے مصنف لکھتے ہیں کہ اس نے ہمارے سارے قصوروں کو معاف کیا اور حکموں کے اس دستاویز کو مٹا ڈالا جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی، جس کو اس نے کیلوں پر، سلیب پر چڑھ کر کیلوں سے جڑ دیا اور ہمارے سامنے سے ہٹا دیا. اگر مسیح یسوع سلیب پر نہ چڑھتے، اگر مسیح یسوع قربان نہ ہوتے، اگر مسیح یسوع معافی کا درس نہ دیتے تو وہ تمام تر دستاویز جو خداوند کے پاک کلام میں ملاکی تک لکھی گئی، پیدائش سے لے کر ملاکی کے تک لکھی گئی، وہ تمام تر چیزیں ہم آج بھی کر رہے ہوتے، جس پر وہ تمام تر لوگ، وہ تمام تر مقدسین جو پرانے عہد کے تھے وہ پورا نہ اتر سکے. اس کو مسیح یسوع نے، اس دستاویز کو مسیح یسوع نے صلیب پر چڑھ کر اور اسے کیلوں پر جڑ کر ہمارے سامنے سے ہٹا دیا اور کہا تمام ہوا اور فتح یابی کا نعرہ گیا. تمام پیشن گوئیاں پوری ہوئی جب مسیح یسوع نے کہا تمام ہوا. مسیح یسوع کی ذات کے بارے میں مختلف لوگوں نے پیشن گوئیاں کی. مسیح یسوع کی ذات کے بارے میں پیدائش کی کتاب سے لے کر ملاکی تک مختلف انبیاء نے، مختلف نبیوں نے، مختلف خدا کے بندوں نے پیشن گوئیاں کی. ان تمام تر پیشن گوئیوں، وہ تمام تر پیشن گوئیاں آج تمام ہوئی. وہ آج کے دن میں اس کلمہ میں مسیح یسوع نے تمام کہہ کر ان تمام تر پیشن گوئیوں کو پورا کیا. آئیے میرے ساتھ نکالیے یسایہ نبی کا صحیفہ، یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 8واں باب اور اس کی 6 آیت. کہ 6 آیت یسایہ کے صحیفہ کی 8ویں باب کی 6 آیت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 8واں باب اور اس کی 6 آیت، 9ویں باب کی 6 آیت ہے. اس لیے ہمارے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا. یہ مسیح یسوع کی پیدائش کے بارے میں پیشن گوئی ہے جو یسایہ نبی نے کی. مقدس موسیٰ نے کہا کہ خدا تمہیں تمہارے بائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا. یہ مسیح یسوع کی پیدائش کے متعلق وہ پیشن گوئیاں ہیں. میرے ساتھ نکالیے یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 53 باب، یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 53 باب اور اس کی 5ویں آیت خدا کے پاک کلام میں سے پڑھی جائے گی. حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا اور ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں.
मिर्ज़ा यूसाया नबी ने दूसरी पेशन गोई मसीह यसू की मौत के मुतल्लिक, मसीह यसू के मारे जाने के मुतल्लिक, मसीह यसू पे सियासत होने के मुतल्लिक की। और जब मसीह यसू ने कहा तमाम हुआ, तो इन तमाम तर पेशन गोइयाँ, ये जो हमने चंद पेशन गोइयाँ जो देखी हैं, लातदाद पेशन गोइयाँ खुदा कलाम में खुदाइश से मलाकी तक मौजूद हैं। मसीह यसू ने कहा तमाम हुआ, तो वो तमाम तर पेशन गोइयाँ ख़त्म हुई। मेरे अज़ीज़ों, मसीह यसू ने हमारे लिए सलीब पर जान दी। मसीह यसू ने अपनी ज़ात का मकसद पूरा किया। मसीह यसू ने हमारे लिए उस काम को तकमील तक पहुंचाया, जिंदगी का काम तकमील तक पहुंचाया, उसकी कामयाबी हुई। मसीह यसू ने हमारे लिए गुनाह की मुआफ़ी का मुकम्मल किया। मसीह यसू की मौत के वसीला से और इस कलमा की पेश करने के वसीला से, मसीह यसू के छठी बार जुबान खोलने के वसीला से, फतहमंदी का कलमा बयान करने के वसीला से, फतहमंदी का कलमा कहने के वसीला से उन तमाम तर चीज़ों को पूरा किया। आज हम पर है कि उसने हमारे लिए क्या कुछ किया। हमें गौर करने की ज़रूरत है। मसीह यसू के 6 कलमात पेश किए गए और छठा कलमा पेश किया जा रहा है। हमें ज़रूरत है कि हम गौर करें अपनी ज़िंदगियों पर, उन तमाम तर मकासद पर जो बयान किए गए, कि क्या हम अपनी ज़ात के मकसद को पूरा कर रहे हैं। हाँ, उसने अपनी ज़ात के मकसद को पूरा किया कि हम खुदा के दूर जाते हैं, हम मसीह यसू के साथ चलते हैं। आज वक्त है कि हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें। खुदा आज के कलाम के वसीला से हम सबको बरकत बख्शे। आमीन।